Assalamu alaikum, Sir Firdaus. How are you? How's it going? Alhamdulillah. And thank you so much for joining us in the podcast today and for taking out time for us. We've gathered here today to discuss the current fiasco with you, the political scenario of the country. اینڈ ایک بڑا ہی ضروری سوال سے ہم شروع کرتے ہیں کہ آپ کے حساب سے کیا اس سال الیکشنز کیے جائیں گے، اور اگر کیے جائیں گے تو کیا وہ آنیسٹ الیکشنز ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بیٹا، آپ نے جو پہلا سوال کیا کرنٹ فیاسکو، اس ملک میں کرنٹ نہیں ہے، فیاسکو ہی فیاسکو ہے۔ اس کی تاریخ میں کوئی بہت ہی کم دور ایسے رہے ہیں اس کی 76 سالہ تاریخ میں جس میں ہم کہہ سکیں کہ فیاسکو کا لفظ اس ملک کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے۔ وی ہیو بین گوئنگ فرام کرائسس ٹو کرائسس، فرام بیڈ ٹو ورس، اور ابھی تک ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس ملک کے مسائل کو کون حل کرے گا اور کیسے حل کرے گا۔ اس سے کہ اس ملک کا اگر ہم SWOT انالیسس کریں تو اس ملک کا مسائل میں اس ملک کی SWOT بینگ اسٹرینتھ، ویکنیس، اپارچونٹی اینڈ تھریٹ، تو اسٹرینتھ پاکستان آرمی، اسے کہ وہ واحد ادارہ رہ گیا ہے جس کو آپ ادارہ کہہ سکتے ہیں۔ جوڈیشری نے اپنا مذاق بنا لیا۔ جوڈیشری کا مسائل آپ کو اپنی جگہ کلی طور پہ پتہ ہے کہ جوڈیشری کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے جو اتنی کوششیں کرتے رہے، لیکن ابھی بھی ہمارا نمبر 145واں ہے اقوام عالم میں، 165 ممالک میں۔ ہماری بیوروکریسی کرپشن کے لیے معروف اور مشہور ہو چکی ہے۔ ہمارے سیاست دانوں نے بھی اس میدان میں کچھ پیچھے نہیں رہے۔ اب ہماری اگر ویکنس پوچھیں تو ویکنس بھی فوج ہے، اس سے کہ اس ایک ادارے نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے باقی سارے اداروں کو کمزور کر دیا۔ اور ہماری اس وقت اس ملک کی سب سے بڑی اپارچونٹی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس چیز کا احساس پوری قوم میں ہو چکا ہے کہ اگر پاکستان کو صحیح سمت جانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کو ادارے چاہیے، اور اس ایک ادارے کو ہی اس میں سب سے کلیدی کردار ادا کرنا ہے کہ اس نے باقی اداروں کو مضبوط کروانا ہے اور اپنی طاقت کو کم کروانا ہے۔ اور تھریٹ کیا ہے؟ اس ملک کی سب سے بڑی تھریٹ جو ہے وہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں اس میں کچھ مسائل ہی ایسے ہو گئے کہ ہمیں ان ساری چیزوں سے بچ کے نکلنے میں بڑی دشواریاں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف ہندوستان ہے، دوسری طرف افغانستان سے انسرجی ہے، ایک طرف سے ہم کچھ پرسکون تھے ایران، وہ بھی پچھلے ایک ہفتے میں ہم نے وہاں بھی بے سکونی دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ الیکشن ہوں گے اس سال یا نہیں ہوں گے؟ دس از ناٹ اے کوشچن۔ دس کنٹری ہیز نو آپشن لیفٹ۔ اس سے اگر اب بھی الیکشن نہیں ہوں گے تو آئین جو میرے لحاظ سے پہلے ہی پامال ہو چکا ہے، تو اب ہم جو ایک قسم سے ہم ماشاء اللہ کے گارڈ میں اس وقت فنکشن کر رہے ہیں، وہ پھر اوپن مارشاء اللہ آ جائے گا، اور یہ چیز جو ہے پاکستان کے لیے کوئی زیادہ خوش آئند نہیں ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہونے ضروری ہے، بے حد ضروری ہے، اور الیکشن کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ تو فردوس صاحب، اس پوائنٹ پہ میں آپ سے بات پوچھوں گی کہ الیکشنز، جیسے آپ نے بولا کہ ہمارے پاس اب کوئی اور آپشن نہیں رہا ہے، الیکشنز ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری ہیں، ادروائز وی کین لیڈ انٹو اے مارشل لاء، وچ آئی اگری۔ بٹ جس سینیریو میں الیکشن کیا جا رہا ہے ایز آف ناؤ، جب ہم بات کر رہے ہیں، آپ اس وقت ہاؤس اریسٹ میں ہیں۔ پی ٹی آئی کی آلموسٹ جو سب سے بڑی جماعت کہتے ہیں، اور پی ٹی آئی نے بہت لوگوں کی پاور انجوائے بھی کی ہے، تو اس کی جتنے بھی لوگ ہیں، آپ لوگ کا سمبل چھین لیا گیا ہے، فورسڈ ابڈکشنز ہیں، فورسڈ ڈس اپیئرنسز ہیں، ان کے سارے لیڈرز جیسے بڑے بڑے نام جو تھے، جو بہت پرومیننٹ نام، اسد عمر، پرویز خٹک، یہ سب جا چکے ہیں۔ عمران خان ہمسیلف، ہو از دا بگیسٹ موبلائزیشن سورس فار دا پیپل آف پاکستان، وہ اس وقت جیل میں ہیں۔ اور جو سب سے بڑا دھچکا جو اینڈ میں پی ٹی آئی کو لگا ہے، اس کا سمبل چھین لیا گیا ہے۔ تو اب اگر فار ایگزامپل آئی ایم اے پی ٹی آئی سپورٹر، مجھ کو نہیں پتا مجھے ووٹ ڈالنے کہاں جانا ہے، تو اس حالات میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں، واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دس؟
دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ ہر کامیاب الیکشن کے لیے فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہونا ضروری ہے، لیکن پاکستان جس تاریخ کے دوراہے پہ کھڑا ہوا ہے، نو الیکشن سے بہتر ہے اینی الیکشن کہ عوام کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا موقع ملے، اس سے کہ عوام کو یہ واضح طور پہ پتہ چل گیا ہے کہ اگر آپ نے پرامن طریقے سے تبدیلی لانے کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ آپ کا ووٹ کی طاقت ہے۔ اگر آپ ووٹ کی طاقت کے علاوہ کوئی بھی طریقہ کار استعمال کریں گے تو وہ 9 مئی جیسے فالس فلیگ آپریشنز کے ذریعے ہر کسی کو پابند سلاسل کر لیں گے۔ اس سے کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ اس ملک میں لوگوں کی سڑک پہ نکلنے کی سخت نہیں ہے، اور اس کی وجہ ہے غربت، سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس سے کہ جس شخص کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا ہو، پیٹ بھر کے اس کو اپنے گھر والوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہو، اس کے لیے سیاست بے معنی ہے، اس کو اس کے حقوق بے معنی ہے۔ اس کو اگر ایک چیز چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں کل تک جی لوں، کہ مجھے اس 2 وقت کی روزی مل جائے، کہ میرے بچے کل تک زندہ رہ سکیں۔ ابھی تو وہ ان کے اسکول جانے کی بھی بات نہیں کر رہا، ابھی تو وہ ان کے سر کے اوپر کوئی سی چھت کی بات بھی نہیں کر رہا، وہ تو صرف جینے کی اور لباس کی بات کر رہا ہے، وہ اسی کے چنگل سے ہی نہیں نکل رہا۔ تو اس بیچارے سے یہ امید کرنا کہ وہ اس وقت کی حکومت کو یا اس وقت کے طاقتور لوگوں کو عوامی قوت سے گرائیں گے، وہ میرے خیال سے خام خالی ہے۔ لوگوں کو اچھا تو یہ تو ایک جی بولیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے پورے پاکستان کو یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ووٹ میں بڑی طاقت ہے۔ پنجاب کے الیکشن ہوئے تھے، بائی الیکشن، وہ لوگوں کے خلاف لڑے تھے جو لوٹے ہو گئے تھے، جو آزاد طور پہ خود بھی جیتے تھے 2018 میں۔ الیکشن کمیشن ان کا، پنجاب کی حکومت ان کی، سب چیزیں ان کے ہاتھ میں، صرف ہم پی ٹی آئی کے پاس جو تھا وہ ایک بیانیہ تھا، ایک لیڈر تھا، اس کی سچائی تھی، وہ نکلا، اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کے لیے حقیقی آزادی کا نعرہ لگا رہا ہوں، غلامی نامنظور کا نعرہ لگا رہا ہوں، اور اس کے اوپر پورے عوام نے لبیک کہا۔ جس کانسٹیٹوئنسی میں 45 اور 48% کے درمیان ووٹ پڑتے تھے، وہ 65 سے 70% کے درمیان چلی گئی، اور ان کی تمام کاوشوں کے باوجود ان 20 میں سے 16 سیٹیں ہم نے جیت لیں۔ اب یہی کام ہم نے پورے پاکستان میں کرنا ہے۔ کیا ہم یہ امید رکھے تھے کہ جس قسم کا فاشزم یہ حکومت دکھا رہی ہے، جس قسم کی پارٹیزن شپ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ دکھا رہی ہے، جس طرح سے اس ملک کے آئین کو روندا گیا ہے، جس طریقے سے الیکشن کمیشن کا کردار رہا ہے، جس طریقے سے نواز شریف کو ویلکم کیا گیا، ایک مفرور کو، ایک جھوٹے انسان کو، اس کے بعد فیئرنیس اور ٹرانسپیرنسی تو آپ نے گاربیج بن میں ڈال دی ہے، اس کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ لیکن مجبوری ہے، ہمیں پتہ ہے عمران خان کو انہی نے بحال نہیں کرنا، ہمیں یہ بھی اندازہ تھا کہ ہم سے الیکشن سمبل لے لیں گے، ہم نے اس کے انتظامات کیے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی، جس کا نام ہم سے ملتا ہوا ہے، جس کا نشان بھی ہم سے ملتا ہوا تھا، بلہ ہمارا نشان، بلے باز اس کا نشان، اس کو کس طرح اٹھا کے لے کے گئے۔ ایک آدمی جو ٹھیک ٹھاک چلتا ہوا تھا ایک دن پہلے، وہ جس وقت کانفرنس کرنے لاہور میں آیا تو وہ لنگڑاتا ہوا آیا، اس کی ایک طرف سے آنکھ سوجی ہوئی تھی، اس سے بولا صحیح طریقے سے جا نہیں رہا تھا، اور اس نے بیچارے نے کرتا کیا نہ کرتا، اس نے کہا کہ جی مجھے نہیں پتا کہ میرے ٹکٹ کس طرح پہنچے ہیں۔ 2500 ٹکٹ وہ سائن کر کے گیا ہے، 1000 وڈرال لیٹر بھی سائن کیے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کی ویڈیوز بھی ہیں، ہمارے پاس آنے جانے والی ویڈیو بھی ہیں، تصویریں بھی ہیں، اور اس کے باوجود دیکھیے ان کی ہمت، دیکھیے کہ یہ اس آدمی سے کیا کیا کہلوا دیتے ہیں۔ ہم نے اس کو بھی اینٹیسپیٹ کیا تھا کہ اگر یہ ہو جائے تو ہم آزاد لڑنے کو بھی تیار تھے، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے طور پہ۔ اچھا یہ حاصل کیا کر رہے تھے پی ٹی آئی سے سمبل لے کے اور پارٹی؟ بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہے
ہر 100 سیٹ کے اوپر آپ کو 30 سیٹیں ملتی ہیں عورتوں کی اور مائنورٹی کی, 25% عورتوں کی, 5% مائنورٹی کی. اگر آپ ایز اے پارٹی نہیں ایگزسٹ کرتے تو انہی نے سیدھے ایک جھٹکا آپ کو, جسے کہتے ہیں چونا, لگا دیا 30 سیٹوں کا. اچھا, ہمیں پتا تھا یہ کرنے جا رہے ہیں, ہم نے بھی آئینی ماہرین سے لے لیا, ہم نے ایسی جماعتوں کے ساتھ روابط قائم کر لیے ہیں جو کہ انہوں نے ایک ایک نام ڈالا ہے اپنی لسٹوں میں. اب یہ قانون تبدیل کر دیں تو دوسری بات ہے, لیکن کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے. مگر اگر ہم دیکھیں کہ ای سی پی لاس کے تحت ہر پولیٹیکل پارٹی کو ایک سمبل اسائن ہوتا ہے, اور اگر سمبل لے لیا جاتا ہے تو پولیٹیکل پارٹی ہی نہیں رہتی. تو از دس اے سگنل ٹو پی ٹی آئی کہ اب ہماری جو بھی لا انفورسنگ جو بھی انسٹیٹیوشنز ہیں یا جو ان میں ملوث ہیں ان چیزوں میں, ڈیسیجن میکنگ میں, وہ ایک کائنڈ آف سگنل دے رہے ہیں دیٹ پی ٹی آئی ڈز ناٹ ایگزسٹ فار دیم اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو ریموو اٹ فار دا پیپل آلسو. دیکھیے, آپ کی انٹرپریٹیشن پارشلی کریکٹ ہے. دیکھیے, انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی از ناٹ ایلیجیبل ٹو کنٹیسٹ الیکشن. پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ, اٹس اونلی ناٹ ایلیجیبل ٹو کنٹیسٹ الیکشن. وائی؟ کہ جی انہوں نے اپنا انٹرا پارٹی الیکشن اپنے آئین کے مطابق نہیں کیا, اور ہمارے آئین کے مطابق فیصلہ کون کر رہا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان. کیا یہ حق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باقی جماعتوں پہ بھی آزمایا؟ نہیں. انفیکٹ ہمارے بعد انہوں نے اے این پی کو جو ہے 2 لاکھ روپے جرمانہ کر کے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی. تو یہ تو وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات پہ, وہ معیار پہ تو یہ پورا اترتے ہی نہیں ہے. نہیں, یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز تو بہت کلیئرلی اور ایویڈنٹلی ایک فساڈ ہے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس وقت اگر لڑ رہی ہے تو آئی تھنک یہ سب کے لیے ایک فساڈ ہے. بہت ساری چیزیں پری ڈیسائیڈیڈ, پری رگڈ لگ رہی ہیں, بٹ وہ تو آپ کو ٹائم کے ساتھ ساتھ ہی پتہ چلے گا. مگر اس دوران میں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ اپنی پولیٹیکل آئیڈینٹی اور پارٹی کی آئیڈینٹی کیسے بنا کے رکھیں گے, اینڈ ہاؤ ول یو ریچ آؤٹ ٹو دا پیپل؟ کیونکہ دیر واز اے سروے وی ریسنٹلی ڈیڈ جس میں ہم نے کافی سارے یوتھ سے بات کی تھی جو بول رہے تھے دیٹ جو سپورٹرز تھے پی ٹی آئی کے, اور پولیٹیکل پارٹیز کے بھی سپورٹرز ہیں, بٹ اسپیسیفک پی ٹی آئی سپورٹرز ور سیئنگ دیٹ دے آر گوئنگ ٹو بوائکاٹ دی الیکشنز دس ٹائم اراؤنڈ, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اب ان لوگوں کا الیکشن سے ایمان اٹھ گیا ہے اور ان کو لگتا ہے اب اس سے کچھ بھی چینج نہیں ہوگا. میں بھی آپ کے ہی پوڈ کاسٹ چینل سے اور ہر چینل سے ایک اپیل اپنے تمام یوتھ سے کر رہے ہیں اور اپنے تمام ووٹر سے کر رہے ہیں. الیکشن کو بائیکاٹ نہیں کرنا. آپ نے ووٹ ڈالنا ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے ووٹ ڈالنا ہے. ہم نے بہت ساری ایپس بنا لی ہیں. انہی نے کہا کہ آپ عمران خان کی تصویر نہیں چھاپ سکتے اپنے پیمفلٹ پہ, تو ہم نے قیدی نمبر 804 عمران خان کا جو پرزنر نمبر ہے, ہم کہہ دیں قیدی نمبر 804 کے حمایت یافتہ. اب تو تصویر نہیں ہے, پورا پاکستان جانتا ہے کہ قیدی نمبر 804 کون ہے. تو اور اس آدمی کا نشان جو ہے وہ ہم اپنی ویب سائٹس کے اوپر لگا رہے ہیں انفارمیشن. ہر کینڈیڈیٹ کو ایک کیو آر کوڈ بھی دے رہے ہیں. وہ کیو آر کوڈ وہ اپنی ہر پبلسٹی مٹیریل پہ لگائے گا, جہاں سے اس کا سرٹیفکیٹ پتہ چل جائے گا کہ یہ پی ٹی آئی کا آفیشیل کینڈیڈیٹ ہے. جو آدمی اس کیو آر کوڈ کو اسکین کرے گا, ہم اپنے رنگ فینس کر کے ہم استعمال کر رہے ہیں یوٹیوب کو, فیس بک کو, ٹویٹر کو, کہ جدھر بھی جو ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے کسی سوشل میڈیا پہ رنگ فینس کیا ہوا ہوگا. اگر آپ جیسے بیٹھے ہوئے کے ڈی اے اسکیم نمبر 1 کراچی میں, آپ نے اس علاقے میں جیسے ہی اپنا فیس بک کا کھولیں گے تو آپ کو اس علاقے سے جو آپ کا کینڈیڈیٹ ہے اس کی تصویر بھی آ جائے گی, اس کا سمبل بھی آ جائے گا, اور اس کا پروموشنل میٹیریل بھی چلے گا. ہم نے ٹیلی فونس کے اوپر اسکرین سیورز بنا دیے ہیں. جب آپ کسی علاقے میں اپنے فون کو آن کریں گے یا علاقے میں جائیں گے تو فوراً ہی اسی علاقے میں جیسے ہی آپ پہلا نمبر ڈائل کریں گے, آپ کسی ٹاور پہ آئیں گے تو آپ کے سامنے وہ اسکرین پہ آ جائے گا کہ اس علاقے کا پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ یہ ہے. ہم انشاءاللہ 20 دن میں لوگوں کو یہ رٹوا دیں گے کہ ان کے علاقے سے کون پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے. تو یہ سارے پلانز ان پلیس ہیں. آپ نے ہمارا ورچوئل جلسہ دیکھا,
آپ نے ہماری ورچوئل فنڈ ریزنگ دیکھی. اب ان کی کاپیں ٹانگنی شروع ہو گئی ہیں. انہوں نے ابھی سے کہہ دیا کہ 7 فروری کو انٹرنیٹ ڈاؤن ہوگا. اب ہم اس کے وہ ایسے بھی جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں ابھی تک اس میں انٹینٹ بند ہو جاتا ہے, مطلب ہمارا تو نہیں چل رہا ہوتا, تو وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو بی اے پارٹ آف اٹ ایز جرنلسٹ آلسو. ہم نے اس کو کور نہیں کر پائے کیونکہ انٹینٹ ہی نہیں چل رہا ہوتا. جی, لیکن یہ دیکھیے جتنا یہ کرتے جائیں گے اتنا یہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی میں اضافہ کروا رہے ہیں. اسے کہ ایک پبلسٹی وہ ہے جس کے لیے ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں, خرچہ کرنا پڑتا ہے. جب یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو باقی میڈیا بتا دیتا ہے کہ جی انٹرنیٹ جو ہے وہ سلو ہو گیا, یہ ہو گیا. تو اب پاکستان کے عوام یہ سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں, کیا پی ٹی آئی نے کوئی جلسہ کیا ہے, کیا پی ٹی آئی نے کوئی فنڈ ریزنگ کی ہے؟ تو پبلسٹی کس کی ہوتی ہے؟ اس میں بھی پی ٹی آئی کی ہوتی ہے. اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جب اتنے طاقتور حلقے گھبرا رہے ہیں تو اس کے مطلب پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی بہت بڑھ گئی ہے اور ان کے برداشت کے قابل نہیں رہی ہے. عوام کی طاقت تو ہاں ایونچولی سب کو ڈرانے ہی لگ جاتی ہے. مگر میں بہت امپورٹنٹ آپ سے کویشچن اس وقت یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. ہم یہ جب سے پاکستان بنا ہے, ہم قائد اعظم سے شاید یہ چیزیں گن سکتے ہیں. دیر واز فاطمہ جناح, دین دیر واز لیاقت علی خان, دین دیر واز مشرف کا ہم نے بہت لمبا ایک دور دیکھا, پھر یحییٰ خان تھا, پھر ذوالفقار علی بھٹو کو ہم نے دیکھا, پھر بے نظیر بھٹو کو ہم نے دیکھا. اینڈ نو میٹر ہاؤ مچ وی وانٹ ٹو اگری, نواز شریف کے ساتھ بھی ہم نے یہی دیکھا ہے. میرا ایز اے سٹیزن آف پاکستان یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں نواز شریف نہیں پسند, اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, مگر عمران خان پسند ہے, اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو پرابلمٹک ہے. ہم لوگ کو, آپ کو نہیں لگتا ساری پارٹیز کو مل کے ایک مستحکم ڈیموکریٹک سوسائٹی اور کنٹری کے لیے فائٹ کرنا چاہیے, جس میں ہر انسان جو بھی عوام لے کر آئے بائی فری اینڈ فیئر الیکشنز, اس کو کم از کم 5 سال پورا کرنے کا موقع ملے. کیونکہ ہم اپنی ہسٹری میں یہی دیکھتے آئے ہیں کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس کو موقع ملتا ہی نہیں ہے, عوام کی رائے کو ہمیشہ ہی دبایا جاتا ہے. تو واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دس؟ پھر بھی اگر میں آپ سے ایک عام مثال کے لحاظ سے پوچھوں, کیا آپ اپنے گھر میں بلے کو دودھ کی حفاظت کے لیے رکھیں گے؟ نہیں, صحیح بات ہے. نہیں. تو اب اگر بلا جو ہے اس کی شکل صرف تبدیل کر دی جائے, آپ سب کی تاریخ دیکھتے جائیے اس ملک کی ان دا رائٹ آرڈر. لیاقت علی خان فرسٹ پرائم منسٹر پاکستان, قائد اعظم گورنر جنرل, قائد اعظم ڈائٹ when within 1 year of Pakistan. And when did Liaquat Ali Khan die? Within 2 years of قائد اعظم جائے. اس کے بعد سے ایک ہمارے جنرل صاحب آ گئے اور ان کے ساتھ ایک صاحب تھے غلام محمد صاحب. ان دونوں نے مل کے سازشیں کرنی شروع کی اور انہوں نے ایک کے بعد دیگر جتنی گورنمنٹس تھیں سویلینس کی ان کو ہٹاتے رہے. پاپولر گورنمنٹ, چاہے وہ خواجہ ناظم الدین کی ہو, چاہے بوگرا صاحب کی ہو, چاہے جو اس کا بھی ہو, حسین شہید سہروردی کی ہو, سب کو ہٹواتے گئے جب تک غلام محمد صاحب خود جو ہے گورنر جنرل آف پاکستان نہیں بن گئے. اور جیسے ہی وہ گورنر جنرل آف پاکستان بنے تو ایوب خان جو ہے سرونگ جنرل ہوتے ہوئے ڈیفنس سیکرٹری, ڈیفنس منسٹر بن گیا. باقی حکومتیں جاتی رہیں, ڈیفنس منسٹر نہیں ہٹا, اور پھر اس ڈیفنس منسٹر نے غلام محمد کو ہٹا کے سکندر مرزا لے آئے جو کہ ایک میجر جنرل تھے, اور ان کو بھی بعد میں ہٹا کے وہ 1958 میں خود مارشاء اللہ لگا کے بیٹھ گئے. اور پھر وہ الیکشن انہوں نے کرائے, ایک آئین دیا, وہ آئین جیسے تھا, پھر وہ جو الیکشن جیسے ہوا, محترمہ فاطمہ جناح کو جیسے ہٹایا, پھر عوام کھڑی ہو گئی. اور اس وقت تک انہی کی کیبنٹ کا, انہی کی گود میں پلا ہوا ایک شخص جو خود ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے, اس نے بغاوت کی, تاشقند ڈیکلیریشن اور انڈیا کی پاکستان کی جنگ کو کہ میں سارے جو اس کے پیچھے کے محرکات ہیں, جو اس کے خفیہ ہاتھ ہیں, ان سب کو میں عام کر دوں گا. وہ پاکستان میں روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لے کے جمہوریت کو بحال کرنے کے نکلے. اس وقت تک پاکستان کے ایک حصے نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان اس حصے کے ساتھ جائز سلوک نہیں کر رہا. وہ میں مشرقی پاکستان کی بات کر رہا ہوں. مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب صاحب جیتے اور مغربی پاکستان میں اکثریت پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی. پاکستان پیپلز پارٹی نے
جو کہ ایوب خان کی گود کے پلے ہوئے لوگ تھا، انسان تھا، اس نے انکار کر دیا۔ مشرقی پاکستان جو کہ پاکستان کا بڑا حصہ تھا آبادی کے لحاظ سے، اس میں 99% سیٹیں حاصل کرنے والے کو صرف 3 سیٹیں نہیں ملی تھیں پورے مشرقی پاکستان سے عوامی لیگ کو۔ انہیں کہہ دیا یہاں ہم وہاں تم کا نعرہ دے دیا، پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ اور ایوب خان جو کہ بدنام ہو کے اس نے یحییٰ خان کو دیا تھا، اس 2 لخت ہونے پہ یحییٰ خان بھی بدنام ہو گیا۔ اور ہم نے ایک اور تاریخ دیکھی کہ پہلی دفعہ ایک سویلین جو ہے وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا۔ پاکستان کی جو ہے وہ تقدیر اس دن سے اور خراب ہو گئی۔ اس سے کہ ہوا کہ بھٹو صاحب کا روٹی کپڑا مکان کا نعرہ بہت مقبول ہوا۔ بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کا جو پروگرام لائے وہ اتنی بری طرح سے پاکستان کی معیشت کو متاثر کیا کہ آج کی تاریخ تک ہم اس کے اثرات بھگت رہے ہیں۔ جو ہم نے نیشنلائزیشن کی، اور خاص طور پہ جو ہم نے اسکولوں کی نیشنلائزیشن کی، اس نے پاکستان کے تعلیمی معیار کو بقول شیر افضل مروت کے واڑ دیا۔ اور آج بھی جب آپ کے لوگ، جو آپ کے طالب علم، آپ کے یوتھ جو پاکستان کے لیے پہچان بنتے جا رہے تھے، ان کی زبوں حالی کی کہانی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد کلیشنگ آف کلچر ضیاء الحق صاحب لے آئے۔ ہم رشیا کو ہرانے کے چکر میں امریکہ کا ساتھ دیا، اور امریکہ نے ہمارا ہر وقت جس پہ اس کو ساتھ دینا چاہیے تھا ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ اور پھر جب ضیاء الحق صاحب کو اللہ میاں کو پیارے ہو گئے تو اس کے بعد بھی جن کو شوق تھا انہیں نے آئی جے آئی کے ذریعے، اس سے پہلے انہیں نے نواز شریف کو گود لے لیا، پنجاب کے گورنر جنرل عتیق صاحب نے، اور وہ ان کی گود میں پل کے جوان ہوتے رہے نواز شریف صاحب۔ اور نواز شریف صاحب نے جو ہے محمد خان جنیجو، جس کی کمر میں چھرا گھونک دیا، اور وہ پی ایم ایل جو کہ اے بی سی ڈی ای ایف تک پہنچی تھی، انہیں نے جے کو کمر میں خنجر گھونپا، اور این جو ہے وہ برسر اقتدار آ گئی۔ اور این جو ہے جو فوج کی گود میں پلی تھی وہ پپٹ آن اے چین بن گئی۔ اور پھر جب پپٹ آن اے چین کو جوانی کا جوش آیا تو اس نے اپنا زور دکھانے کے لیے، اپنی مرضی کرنے کے لیے جب تھوڑے سے ہاتھ پیر چلائے تو مشرف صاحب آ گئے، اور فوج نے ایک دفعہ پھر نواز شریف کو اقتدار سے ہٹا دیا۔ ورسٹ دور تھا مشرف کا تو آئی بلیو ڈیموکریٹکلی یس۔ اچھا، ملٹری ڈکٹیٹرشپ نے ہمیشہ ایک سہارا لیا، انہیں نے لوکل باڈیز کے ذریعے ڈیموکریسی کو انٹروڈیوس کرتے رہے، اور نیکسٹ ایئر آف ڈیموکریسی پہ کبھی یقین نہیں رکھتے رہے۔ پاکستان کی تاریخ بڑی گھدونی ہے۔ میں نے اتنا وقت صرف اس لیے لیا کہ آپ کے توسط سے اپنے سارے پاکستانی بھائی بہنوں کو بتاؤں کہ پاکستان کا اصل جو مسئلہ ہے کہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت نہیں آئی، عوام کی مرضی نہیں چلتی، عوام کی مرضی ہر الیکشن کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، کوئی الیکشن فیئر اینڈ فیئر نہیں۔ سوال ہے، سوری میں آپ کو تھوڑا سا کٹ آؤٹ کروں گی، میرا آپ سے یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو ہمارا ادارہ ہے جس کو ہم بلیم کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بلیم کرتے آ رہے ہیں، مگر ڈو یو تھنک کہ ڈیموکریٹک پروسیس نہیں چلنے کی وجہ سے، نہیں چلنے کا ایک بہت بڑا ریزن ہماری ڈیموکریٹک پارٹیز بھی ہیں؟ نواز شریف اس 3 ٹائم پی ایم بن چکے ہیں، 3 ٹائم ان کو سیم طریقے سے نکالا گیا، 4th ٹائم ہی از کمنگ، ہی از پارٹ آف دا سیم سازش بول لیں آپ، کانسپریسی بول لیں آپ، سسٹم بول لیں، ہی اسٹل پارٹ آف دا سیم سسٹم۔ عمران خان، اچھا جب یہ چیز نواز شریف کے ساتھ ہوئی تھی the پی ٹی آئی سپورٹرز were celebrating it، اب عمران خان کے ساتھ ہوئی ہے، نواز شریف سپورٹرز are celebrating it، بھٹو کے ساتھ ہوا تھا تو نواز شریف والے سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈیموکریٹکلی بھی ہم لوگ ایک پیج پہ ہیں ہی نہیں؟ ہم لوگ یہ دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم لوگ آپس میں ہی ایک جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس لیے ہم لوگ ویک ہیں۔ ڈیموکریٹک پروسیس کی بات کر رہی ہوں میں بھی۔ جی دیکھو بیٹا، آپ نے جو بات کہی نا اس میں کچھ چیزیں تاریخی حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتی۔ بھٹو صاحب نے اپنے پیر پہ خود کلاڑی ماری،
بھٹو صاحب نے جب الیکشن کرا رہے تھے تو اس وقت وہ پاکستان کے سب سے مقبول ترین سیاستدان تھے. انہوں نے کوشش کی کہ وہ ان اپوزڈ الیکٹڈ ہو جائیں اور وہ اپنی کوشش میں تو کامیاب ہوئے, لیکن اس کے ساتھ ہی یہی ریت جو ہے ان کے باقی لیڈران نے بھی اختیار کی. جیسے یہ کی تو پی این اے موومنٹ بنا, اور پی این اے موومنٹ جب بنا تو ادھر سے بھٹو کا ڈاؤن فال شروع ہوا. اور اسی طریقے سے نواز شریف کا میں جیسے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ بھی فوج کی گود میں پلے تھے, ذوالفقار علی بھٹو بھی فوج کی گود میں پلے تھے, اور ان لوگوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے, ان میں موروثی سیاست کا جنم دیا انہی نے. نواز شریف کی پارٹی میں اگلے ابھی بھی لیڈر سارے جو ہیں وہ سب شریف ہی ہیں, اور اسی طرح ذوالفقار بھٹو نے اپنی پارٹی کے باقی لیڈرز کو, چاہے وہ مبشر حسن ہو, جے رحیم ہو, یا کھر ہوں یا کچو, اس نے خود اپنے ہاتھوں سے ان لیڈروں کو ختم کیا کہ اس کی بیٹی یا اس کا بیٹا برسر اقتدار آئے اس کے بعد, اور موروثیت کو انہی نے ڈال دیا. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی واحد جماعت ہے جس کا چیئرمین نے ابھی انٹرا پارٹی الیکشن میں بیرسٹر گوہر کو چیئرمین اپوائنٹ کر کے اور یہ ثابت کر دیا کہ پی ٹی آئی موروثیت پہ یقین نہیں. ایکچولی میں ابھی سوال پہ آنے ہی والی تھی کہ پہلے تو ہمیں کوئی دوسری بات کرنی تھی, مگر آپ نے بیرسٹر گوہر کا نام لیا ہے تو میں یہ بات پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بیرسٹر گوہر مطلب ہم بیرسٹر گوہر کیوں, ہم لوگوں نے, آپ لوگ جیسے سینئر لیڈرز ہیں جیسے اسد کیسر ہیں, آپ ہیں, تو بیرسٹر گوہر کیوں, مطلب یہ ڈیسیجن تھا آپ سب لوگ کا یا ایسے ہی آپ لوگ نے الیکٹ کیا ہے, اس کے پیچھے کیا وہ تھا, دی انٹائر ورکنگ بیہائنڈ اٹ؟ اوکے, لیٹس بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ. پی ٹی آئی کو یہ انٹر پارٹی الیکشنز کرانے کیوں پڑے؟ پی ٹی آئی ایک انٹر پارٹی الیکشن جون میں کرا چکی تھی, اور اس میں الیکشن جس طرح ہوئے اور جس وجہ سے کہ ہمارے الیکشنز ہم اس طریقے سے نہیں کرا سکے جو ہم نے 2013 میں کرائے تھے بیکاز آف کووڈ. تو ہم نے الیکشنز کیے, نامنیٹڈ پینل تھا, اس کو ووٹ ملا, جس پینل کو خان صاحب لیڈ کر رہے تھے وہ جیتا, اور وہی ہمارا آفس بیئررز ہو گئے. اب اس وقت 72 دن ای سی پی بیٹھا رہا اس فیصلے پہ. پہلے کہا اوپن کورٹ میں کہ یس وی ایکسیپٹ دیٹ یور الیکشنز آر ڈن. 72 days later they said your elections have not been done as per your constitution. Hold your elections within 21 days. اگر 21 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے, ٹھیک ہے ہمارے 8.5 لاکھ ووٹر, لیکن ہمارے پاس اتنی بڑی مشینری بھی نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس تو پوری اتنی مشینری, آپ نے اوپن کورٹ میں کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ آپ 4 مہینے میں الیکشن نہیں کرا سکتے, لیکن آپ جو 72 دن میں فیصلہ نہیں دے سک رہے تھے وہ ایک پارٹی سے کہہ رہے ہیں 21 دن میں الیکشن کرا لو. ہمارا سمبل ایٹ اسٹیک, ہمارے پارٹی کا نام ایٹ اسٹیک. کیا ہم بے وقوف لوگ ہیں؟ اوبویسلی ایسے الیکشن میں ہماری ہر پارٹی نے کہا کہ جس کو عمران خان نامنیٹ کر دے گا اس وقت ہم اسی کو جو ہے مان کے, اینڈ وی ول میک شور کہ ان اپوز پارٹی کے یہ سارے لوگ آ جائیں, الیکشن کی فارمیلٹی پوری ہو جائے گی. کیا باقی پارٹیوں میں یہ نہیں ہوتا؟ کیا بلاول بھٹو کے سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے, کوئی زرداری کے سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے, کوئی شہباز شریف کے سامنے کھڑا ہوا ہے, کوئی نواز شریف کے سامنے کھڑا ہوا ہے, کوئی مریم کے سامنے کھڑا ہوا ہے؟ کس پارٹی میں الیکشن ہوئے؟ نہیں, ان لوگ کی تو آنے کی کسی بات بھی نہیں ہے نا, وہ تو خاندانی سیاست کر رہے ہیں سالوں سال. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا, اب ہمارے پاس کیونکہ صرف 21 دن تھے, ہماری تمام لیڈرشپ اندر تھی, ہماری آدھی سے زیادہ جو لیڈرشپ اندر ہے اس کو انہوں نے ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا ہوا ہے. کل کسی کو پھر جو ہے اٹھا کے پنشمنٹ کر دیں اور کہہ دیں یہ کنوکٹڈ ہے تو پھر وہ جگہ خالی ہو جائے گی. تو گوہر ایوب بیرسٹر گوہر کو اس لیے لیا گیا کہ وہ اتنے جونیئر ہیں کہ none of the leaders feels threatened about it. Because everyone understands it's an interim arrangement. Secondly, as a lawyer, he has been all clear ابھی تک everything. انہوں نے کسی چیز میں پارٹیسپیٹ فزیکلی نہیں کیا کسی چیز میں, نہ 9 مئی میں وہ کہیں نظر آئے, ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اور پلس a very renowned lawyer,
کہ اگر ان کے ساتھ کچھ کریں گے تو لائرس کی کمیونٹی بھی کھڑی ہو جائے گی. سو دا سیفٹی اینڈ ٹو انشور کہ ہی از ناٹ ڈی سیٹڈ فار اینی ریزن واٹس ایور واز دا ریزن وائی عمران خان سیڈ. پہلے انہوں نے حامد خان صاحب کو آفر کی, حامد خان صاحب نے اپنی عمر اور صحت کے لحاظ سے گریز کیا, تو اس کے بعد جو ہے گور صاحب کو دی. اچھا یہاں پہ نقوی صاحب مجھے آپ سے ایک اور بات بھی پوچھنی ہے. ابھی ہم جو ڈسکشن کر رہے تھے تو آپ بول رہے تھے کہ جو کہ فیکٹ بھی ہے, میں اگری بھی کرتی ہوں ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ, کہ نواز شریف اور زرداری یہ سب بھٹو یہ پوری اس فوج کی گود میں بیٹھ کے آئے. ٹھیک, یہ بہت ساری باتیں ہوتی بھی رہی ہیں, ہمیں کہیں کہیں پتہ بھی چلتا رہا ہے. یہی ایک ایلیگیشن لگتی ہے عمران خان پہ بھی. عمران خان کو لاڈلا بولا گیا ہے فار دا لانگسٹ ٹائم. ابھی تک بھی آپ ٹی وی چینلز دیکھ لیں, سب بولتے ہیں جو عمران خان کو ٹریٹمنٹ مل رہی ہے آج تک کسی کو جیلوں میں نہیں ملی, کچھ نہیں ہوا. اینڈ ہی ہیز بن دا آرمیز فیوریٹ ایز دے کال ہم. واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ اٹ؟ ڈو یو تھنک کہ عمران خان بھی he was a very popular figure, he was loved and still loved by a lot of normal Pakistanis? I would have to agree on that. There is no denial in that. مگر آپ کو لگتا ہے اس پاپولیرٹی کے ساتھ ساتھ the support was of the establishment for him to come into power? دیکھیے میرے خیال سے let's divide it into two parts. Okay. Did that support of the establishment come with Imran Khan asking for that support like Nawaz Sharif is asking today? کہ disqualify all my opponents. اور اگر عمران خان نے جو اس نے 1996 میں اپنی سیاسی اننگز کا آغاز کیا, 2018 تک 22 سال ہو چکے تھے. وہ پہلی دفعہ 2002 میں خود اسمبلی میں گیا, 2007 میں بائیکاٹ کیا, 2013 میں 32 سیٹیں جیتی, 2018 میں اس کو, جبکہ وہ پاپولیرٹی میں تھا اس وقت تک کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ عمران خان جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا ڈانڈا ہے. اس وقت تک یہ دو جماعتیں باری باری کھیل رہی تھیں, یا پیپلز پارٹی یا نواز شریف, یہ باری باری کھیلتی آئی ہیں پاکستان کی تاریخ میں 1971 تک. پی ٹی آئی نے اگر نیگوشیٹ کر کے یا فیور لے کے آئی ہے تو وائی ڈڈ پی ٹی آئی ناٹ بی گیون اے کمپلیٹ میجورٹی؟ وہ میجورٹی نہیں ملی. ہماری جس وقت الیکشن 2018 کا ہوا, اس کے بعد انٹرنل پارٹی کے اندر جب میٹنگ ہوئی تو ہمارے پاس دو چوائسیز تھیں. ہمارے پاس ایک چوائس یہ تھی کہ وی اسٹے آؤٹ آف دا گورنمنٹ اینڈ سے لیٹ somebody else form it. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا, جو بھی حکومت آتی وہ ایک مائنورٹی حکومت ہوتی اور وہ اسٹیبل نہیں ہوتی, اس سے کہ وی ور دا لارجسٹ پارٹی. تو یہ فیصلہ ہوا کہ جی نہیں, وی شوڈ فارم دا گورنمنٹ اینڈ شو ٹو دا پیپل آف پاکستان دیٹ وی آر ڈفرینٹ فرام دیم. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے پھر ان لوگوں کے پاس بھی گئے جن کو ہم بہت برا بھلا بھی کہتے تھے. فار ایگزامپل ہم ایم کیو ایم کو بہت برا بھلا کہتے تھے, الطاف حسین کے, لیکن ان کے پاس ہمیں جانا پڑا. میرا اسٹیٹمنٹ موجود ہے, مجھ سے, میں کراچی کا صدر ہوتا تھا, مجھ سے پوچھا گیا کہ جی اب آپ ایم کیو ایم کو جس کو گالی دیتے رہے اب آپ ان کو اپنا پارٹنر بنانے ہیں, تو میں نے جواب دے دیا وہ مجبوری ہے ہماری. پھر اس نے کہا لے یہ تو آپ نے بڑا غر کر دیا پوری پارٹی کا, جب آپ ان کے پاس گئے ہیں تو مجبوری کیوں کہہ دیا. اگلے دفعہ جب میں خان صاحب سے اسلام بنی گالا ملنے گیا, وہاں سے باہر نکلا تو پھر سوال پوچھ لیا کہ آپ کو آج ڈانٹ پڑی ہے خان صاحب سے. میں کہا نہیں ڈانٹ تو نہیں پڑی. انہوں نے کہا پھر آپ کا رویہ ایم کیو ایم کی طرف کیا ہوگا؟ میں کہا خان صاحب نے مجھے حکم دیا کہ تلوار کو میان میں رکھ لو. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسی پارٹنرشپ کے ساتھ ہم نے حکومت بنائی which was unstable, one. Secondly, we realized that every government in Pakistan has its puppet on a chain. اور ہمیں یہ پتا تھا کہ اس ملک میں ہماری کیا تھی, کارنر اسٹون کیا تھا. وی کیم آن این اینٹی کرپشن پلیٹ فارم. وہ اینٹی کرپشن پلیٹ فارم کے لیے ہم نے طریقہ کار کیا اختیار کیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ دیکھیے, ایک ہے معاشرے کی تعلیم شعور کو اتنا بلند کر دو کہ لوگ کرپٹ لوگوں کو الیکٹ کرنا بند کر دیں. دوسرا یہ ہے کہ معاشرے میں کرپشن کرنے والوں کو ایسی سزا دو کہ لوگ کرپشن کرتے ہوئے گھبرائیں. اس وقت ہمارے پاس چارہ صرف یہی تھا کہ ہم یہ کام کریں. یہ کام کرنے کے لیے ہمیں مضبوط ایک اعلائی چاہیے تھا.
ایک انسٹیٹیوشن چاہیے تھی. اس سے کہ اگر وہ اس کا ساتھ نہ ہوتا, اس کی سپورٹ نہیں ہوتی تو یہ کام نہیں ہو سکتا. تو ہم نے اس کی سپورٹ لی اور ہم نے کہا کہ بھائی فوج سے نہیں بگاڑ کے رکھنی. تو اسی لیے ہم نے کیا کہنا شروع کیا, ہم نے یہ کہنا شروع کیا کہ وی آر آن دا سیم پیج ود دا آرمی, اینڈ دیٹس ویئر دا اسٹوری آف دا سیم پیج اسٹارٹس. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان کی تاریخ تحریک انصاف کی دیکھیں تو کیا ہوا. پہلے کرائسس ہوا آپ کے پاس انڈیا کا, اس سے پہلے IMF کا چل رہا تھا. تیسری چیز ابھی ان دونوں سے فارغ ہوئے, انڈیا سے ہوئے, تو چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کا شروع ہو گیا. چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کون چاہ رہا تھا؟ امریکہ چاہ رہا تھا. کیوں چاہ رہا تھا؟ افغانستان کے مسئلے کا حل واز لنکڈ ود دا جینٹلمین کنسرن, کہ اگر اس کو چینج کر دیں گے تو جو افغانستان کا پیس پروسیس ہے وہ نیگیٹولی افیکٹ ہوگا. تو اس لیے صرف ہم نے ووٹ نہیں دیا کہ PTI نے صرف ووٹ دیا ہو, جو لوگ مخالفت کر رہے تھے, جو ہمارے ہاں کے, جس کے بعد ہم نے حقیقی آزادی اور غلامی نہ منظور دی, ایونچولی PPP نے ووٹ کیا ایکسٹینشن کے لیے, PMLN نے ووٹ دیا ایکسٹینشن کے لیے, اور یونینیمسلی اسمبلی نے ایکسٹینشن دے دی. یہ ایکسٹینشن جو ہیں پاکستان کے لیے سب سے بری نوید ہے, خبر ہے. آئندہ میں پاکستان میں اس چیز کو الاؤ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی شخص کو, فوج کے جنرل کو یا جج کو یا کسی بیوروکریٹ کو ایکسٹینشنز دی جائیں اس طرح کی, ان کا ٹینیور تو ختم. نقوی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویئر ڈو یو, آپ کو جیسے آف کورس PTI نے بھی بہت اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے, ان سے بہت چیزیں غلط بھی ہوئی ہوں گی, صحیح بھی ہوئی ہوں گی, سب کے سامنے ہی ہیں. ویئر ڈو یو تھنک دیٹ PTI لاسٹ اٹ آل؟ ابھی ان لوگ کا اختلاف آپ لوگ کا شروع ہوا فوج کے ساتھ, یہ وہ, تو بہت سب نے بولا کہ یہ لوگ نیشنل سیکورٹی کو تھریٹن کر رہے ہیں, کنفرنٹیشنل پالیٹکس شروع ہو گئی ہے اور لوگ ایٹ اسٹیک ہیں. اور اب عمران خان پہ یہ ایلیگیشن بھی لگایا جاتا ہے کہ عمران خان اپنی انا کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہی واز ان اے ویری گڈ ریلیشن شپ ود دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ دین دیٹ فیل آف. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا نو کانفیڈنس موشن کسی سٹنگ پرائم منسٹر کے ساتھ سکسیزفل ہوا ہے, اور جب تک وہ نہیں ہوا تھا تب تک ایوری تھنگ واز اوکے. ایسا لگ رہا تھا جب ہم یہ سچویشن دیکھتے ہیں کہ عمران خان بیک اسٹیب ہوئے ہیں اور اس بیک اسٹیب کا بدلہ وہ لینا چاہ رہے تھے, اینڈ اٹ واز مور دین فار دا پیپل آف پاکستان, اٹ واز اے پرسنل وار آف ایگو دیٹ ہی واز فائٹنگ. واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے آن دیٹ؟ میرے خیال سے یہ جو ہے ساری چیزیں میں ان کو ڈینائی کرتا ہوں, اور اس کو تاریخی حقیقت کے ساتھ ڈینائی کرتا ہوں. دیکھیے, پہلی چیز کہ آج ہم پلٹ کے دیکھ رہے ہیں اور سائفر کا معاملہ دیکھتے ہیں, یہ تو اب اسٹیبلش ہو گیا نا کہ یہ بات ڈونلڈ لو نے کی تھی. کیا امریکہ کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے؟ بالکل نہیں. اور اگر اس نے یہ کہہ کے مداخلت کی اور یہ عرف عام میں تڑی دی یا تھریٹ کیا کہ اگر تم لوگ یہ نہیں کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ایسی ایسی تیسی تیسی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے, اگر یہ تھریٹ آ رہی ہے تو سب سے پہلے اگر امریکہ نے تھریٹ نہیں دی تو ڈونلڈ لو کو جو ہے انہیں فوری طور پہ ایکسپوز کر کے اس کو ٹرائی کر کے اس کو پنش کر دینا چاہیے تھا. جب ڈونلڈ لو پنشمنٹ نہیں ملتی تو پہلا ثبوت ہو گیا کہ امریکہ یہ چاہتا تھا. امریکہ نے حکم دیا تھا ڈونلڈ لو سے کہ جا کے ایمبیسڈر کو یہ بات کہو. اب اس بات کو اگر نیشنل سیکیورٹی کونسل میں لا کے اور اس کے بعد ایمبیسڈر کو ڈیمارش کیا گیا ہو اور کنڈیم کیا گیا ہو اس ایکٹ کو, تو کیا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ تھی کہ نہیں تھی؟ اور اس کے بعد یہ کیوں اپنے آپ کو اس سے سائفر کو جدا کر کے, اور جب یہ بھی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کہہ دیا کہ اس کو ڈی کلاسیفائی کر دو, تو جب ڈی کلاسیفائی ہو گیا تو کون سی سیکریٹ کو خان صاحب نے لیک کر دیا؟ یہ کہہ دینا کہ سائفر ایک سازش تھی. دیکھیے ہوا کیا, لیٹس لک واٹ ہیپنڈ. بلاول بھٹو ایک مارچ لے کے گئے کراچی سے اسلام آباد. اس مارچ میں اپنے مارچرز کی حفاظت کے لیے انہوں نے سندھ پولیس کا ایک کوئی 600 افراد کا کنٹنجنٹ بھی اپنے ساتھ لے کے گئے. پھر وہ کنٹنجنٹ واپس نہیں آیا, وہ وہیں اسلام آباد میں رک گیا اور سندھ ہاؤس کی حفاظت کرنے لگا. اور پھر آپ نے دیکھنا شروع کیا کہ سندھ ہاؤس کے اندر
پی ٹی آئی کے ایم این ایس کو جمع کرنے لگے. میں نے اسمبلی کے فلور پہ رمیش کی کہانی سنائی ہے کہ رمیش نے اپنی لائلٹی بیچی 150 کروڑ روپے میں، جو کہ سندھ حکومت نے اپنے خزانے سے دیا. یہ داستانیں آنی شروع ہوئیں اور انہی نے پی ٹی آئی کے 22 ایم این ایس کو جو ہے سندھ ہاؤس میں رکھنا شروع کر دیا. وہ 22 ایم این ایس کی تصویریں اور ملاقاتیں کر کے انہیں کہا دیکھو یہ تو چھوڑ گئے، اب تو یہ حکومت گر جائے گی. تو انہی نے ایم کیو ایم کو توڑا، اور ایم کیو ایم تو آپ کو پتہ ہے ٹوٹنے کے لیے ایک اور چیز چاہیے ہوتی ہے، ایک فون کال. وہ فون کال بھی آئی. پی ایم ایل کیو کو بھی توڑ لیا، ان کے پاس بھی فون آئی. اسی طریقے سے بلوچستان کی 2 پارٹیوں کو، ان کو بھی توڑا گیا، اور یہ سب توڑ کے پی ٹی آئی کی میجورٹی کو مائنورٹی میں کر دیا. اور انہی نے ایک کام اور کیا، جو ہمارے ایم این ایس تھے ان سے ووٹ نہیں کرایا، اور بغیر اس کے ہم ووٹ آف کانفیڈنس نہیں جیت سکتے تھے، جو تاریخ میں وہ تو ہوا. آف کورس وہ تو کبھی بھی نہیں ہوا ہے، تو پہلی دفعہ ہوا ہے تاریخ میں ٹھیک ہے نا. پاکستان کی ہسٹری. اچھا یہ طریقہ کار پہلے بھی ہوا ہے. چھانگا مانگا، میریٹ اور مری، یہ بھی سیاست ہو چکی ہے. اور اسی طریقے سے یہ دونوں پارٹیوں نے یہ آزمائی ہوئی طریقے تھے خرید و فروخت کے، اور لوٹا کریسی کو پیدا کیا ان لوگوں نے. اس لوٹا کریسی کے خاتمے کے لیے آئین میں تبدیلی بھی ہوئی، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ نہیں کرنے دی گئی. پنجاب میں وہ سوری میں آپ کو کٹ آف کروں گی یہاں پہ. ایک بہت ضروری پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی بھی لوٹاکریسی اور ہارس ٹریڈنگ کی بہت زیادہ بات چل رہی ہے. ہمیں یہاں پہ بات یاد رکھنی پڑے گی کہ 2018 کے الیکشنز میں پی ٹی آئی بار بار الزام لگے ہیں اس کے کہ جہانگیر ترین گئے، انہیں لوگ خریدے، پارٹی بنائی، تو الیکشن میں آئے ہیں. تو یہ ٹرینڈ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی نے بھی سیٹ کیا. خیر یہ ہمیشہ سے پاکستانی پالیٹکس میں ہے، بٹ پی ٹی آئی ڈیڈ میک یوز آف اٹ. وہ آپ نے ایکسپلین کیا کہ اس کا ریزن تھا جو بھی لوگ چاہیے تھے. اچھا لیٹس ٹرائی ٹو ایکسپلین. پی ٹی آئی نے الیکٹورل پالیٹکس میں 97 میں شروع کیا حصہ لینا، اور 2013 تک ہم 32 تک پہنچے. اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب نے جوائن کیا، اور جہانگیر ترین صاحب نے ایک رائے پیش کی کہ اگر آپ نے وزیر اعظم بننا ہے تو آپ جب تک الیکٹیبلز کو اپنی پارٹی میں نہیں لے کے آئیں گے آپ کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے. اور تاریخ کے اس کے اندر یہ حقیقت اپنی جگہ درست ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی سندھ، بلوچستان اینڈ ساؤتھ پنجاب ٹوٹلی ڈومینیٹڈ بائی فیوڈلز. اور ایون ان سینٹرل پنجاب اینڈ ناردرن پنجاب جو ہے وہ جو فیوڈلز ہیں، جو کہ اب فیوڈل نہیں رہے لیکن ان کی فیملی کا ووٹ بینک ہے، اینڈ دے آر کالڈ electables. The only province in پاکستان جس نے فیوڈلزم کو ختم کر سکا ہے اپنے میں سے رینکس میں سے وہ کے پی ہے. لیکن وہاں سرداری نظام ہے، لیکن وہ سرداری نظام بھی اربنائزیشن سے کافی حد تک متاثر ہوا، تو سب سے زیادہ آزاد صوبہ اس لحاظ سے کے پی ہو گیا. لیکن باقی صوبوں میں الیکٹیبلز کی بڑی ویلیو تھی. تو اس لیے 2013 کے بعد جو الیکشن ہوا اس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے رورل ایریا سے ہم جو ہے فیوڈلز کو ٹکٹ دیں گے، اور اربن ایریا سے ہم ان لوگوں کو ووٹ لے کے آئیں گے سامنے جو کہ عام لوگوں میں سے ہوں. اس کمبینیشن سے ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس اتارے، اور اس کے اندر یس الیکٹیبلز تھے. لیکن جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اس کا کوئی فائدہ اٹھایا، نہیں، ایز اے اسٹریٹجی کیا گیا، اور لوٹا کریسی کو نہیں پرموٹ کر رہے تھے. اور دیکھیں اس کے اندر لاجک کیا تھی کہ عمران خان کو اپنی کیبنٹ کے اندر 50 لوگ چاہیے، لیکن وزیر اعظم بننے کے لیے 182 ہاتھ چاہیے. جب تک وہ 182 ہاتھ کھڑے نہیں ہوں گے عمران خان کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا، پاکستان تحریک انصاف کبھی اقتدار میں نہیں آ سکتی. تو اگر یہ دونوں کام کرنے ہیں تو آپ کو ان کا سہارا چاہیے. وہ آج بھی چاہیے اور کل بھی چاہیے ہوگا، جب تک پاکستان کے لوگوں کا شعور جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کا چیئرمین ہر دفعہ بڑھاتے جا رہے ہیں، وہ جب ایک سطح پہ پہنچ جائے گا تو پھر انشاءاللہ یہ ملک جو ہے الیکٹیبلز کی سیاست سے پاک ہوگا.
الیکٹیبلز کی سیاست سے پاک کرنے کے لیے ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہے. Contesting elections has to be made affordable for the common person. Agreed, true. اس کے لیے ہم تو بڑے اپنے اگر جب بھی ہمیں موقع ملے گا ہم پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی طرف لے کے جائیں گے ملک کو, کہ پارٹی جس کو ووٹ پڑے گا وہ اپنے کینڈیڈیٹس نامنیٹ کرے. تو وہاں جو ہے پارٹی کو فنڈنگ جن سے چاہیے ہوگی تو فنڈنگ کے علاوہ ایسے لوگوں کو بھی نامزد کر سکتی ہے جو کہ بڑے اچھا سیاسی دماغ رکھتے ہیں, قابلیت رکھتے ہیں, لیکن ان کے پاس دولت نہیں ہوتی ہے الیکشن لڑنے کے لیے, لیکن ملک سے محبت رکھتے. تو ہم ایسے لوگوں کو بھی آگے لانا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہم پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی طرف جائیں گے. مگر نقوی صاحب انہی لوگوں کے ساتھ, انہی مائنڈ سیٹس کے ساتھ, انہی مفاد پرست لوگوں کے ساتھ آپ یہ چینج لائیں گے کیسے؟ اگر الیکٹیبل ہے وہ فیوڈل لارڈ کیوں گیو اپ کرے گا؟ اس کی تو پوری دنیا, سیاست, پاور بھی ایک نشہ ہے, بہت برا نشہ, اور ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ لوگوں کو پاکستان میں تو اس کا بہت ہی برا نشہ ہے پاور کا. تو یہ انہی کوئی وہی بات ہے کہ ایک چور کو میں بول رہی ہوں کہ اس گولڈ کی حفاظت کرنا, وہ گولڈ بلڈ تو مجھے کرنے کو دے دے گا, مگر میں اس کو بولوں گی ابھی گولڈ تو مجھے واپس دے دو, تو وہ مجھے واپس کیوں دے گا؟ یہ پاور وہ وہاں سے یہاں کیسے ٹرانسفر کرے گا ٹو دا پیپل؟ اچھا ابھی بھی دیکھیے آج کا ماحول بڑا اچھا ماحول ہے. آپ کے خیال سے آج اگر پی ٹی آئی کو ووٹ ملے گا تو کس وجہ سے ملے گا؟ پارٹی کی وجہ سے عمران خان یا عمران خان کی وجہ سے؟ عمران خان. ٹھیک ہے, چلیے میں تو پی ٹی آئی, میں تو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک عمران جو ہے ایک ساتھ کہتا ہوں. کبھی پاکستان تحریک, اس سے کہ عمران خان نے اپنا قد و قامت اتنی بلند کر لی ہے یونائٹڈ نیشن کی تقریر سے, پاکستان میں ان 3 سال میں جو کام کر گیا, جس طریقے سے وہ قید کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے, کہ وہ اس وقت اس کے لیے انصاف لینے کی جنگ شروع ہوئی ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کسی فیوڈل کی چل رہی ہے, سارے فیوڈل لائن سے لگے ہوئے کہ ہمیں ٹکٹ دے دو. اور اس وقت کہا یہ جاتا ہے کہ اگر عمران خان کسی کھمبے کو بھی کھڑا کرے گا تو کھمبا بھی جیتے گا. تو عمران خان نے پہلے اپنے کریڈینشلز اسٹیبلش کیے. تو میں اچھا, تو نقوی صاحب مجھے ایک چیز ہے کہ آپ کو ایک بات ایڈ کرنی ہے کہ ابھی ہم نے لوٹیکریسی اور یہ ہارس ٹریڈنگ اور ان سب لوگوں کی بات کی ہے. اب ہو یہ رہا ہے اس کرنٹ سچویشن میں کہ پی ٹی آئی کو موسٹ پروبیبلی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ایز انڈیپینڈنٹ, موسٹ پروبیبلی تو نہیں بٹ دے ول فائٹ ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس, وچ کریٹس دس انوائرمنٹ آف ہارس ٹریڈنگ. یہ ایک بہت ہی کھلا میدان ہے ہارس ٹریڈنگ کے لیے, کیونکہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ, جیسے آپ نے بولا کہ ہمیں 182 اب آئی تھنک 165 ہاتھ چاہیے ہوتے ہیں ٹو میک دا گورنمنٹ, ٹو میک عمران خان دا پرائم منسٹر. مگر جب ہم ان ہاتھوں کو لے کر آتے ہیں تو وہ ہاتھ کبھی ہم سے سنسیئر نہیں ہوتے, وہ پیسے کے ہوتے ہیں یا وہ اپنے کسی مفاد کے ہوتے ہیں, جیسے ان سے مفاد لیا جاتا ہے وہاں سے چلے جاتے ہیں. اسی الیکشن میں ہم واپس دیکھیں گے کہ عمران خان کی جو کینڈیڈیٹس ہیں یا جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس لڑیں گے. جس گورنمنٹ جیتی ان کے پاس بہت آسان ہوگا وہاں ان کو منور کرنا, یا تو اس چیزوں کو ایون دو اٹ از انلیگل, اور اس پہ بہت بات ہوئی تھی جب عمران خان 2018 میں اس کے پروسیس کے تھرو گئے تھے, یا ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے یہ کیا تھا. مگر اب جو لوگ ان پہ تنقید کرتے تھے, ناؤ دے آل آر آلسو ریلائنگ آن اٹ, اینڈ یہ انلیگل ہے, اس پہ کبھی ایکشن نہیں لیا گیا, کیس سنا, پھر اس کا کوئی کسی کو پانشمنٹ نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس کو آپ لوگ ایز اے پارٹی کیا سوچ رہے ہیں؟ ہاؤ ول یو گائز پریونٹ ہارس ٹریڈنگ اس سچویشن میں؟ دیکھیے اس کو بہت ویل تھاٹ طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے, اس سے کہ یہ اینٹیسپیٹڈ تھا کہ یہ پی ٹی آئی کو شاید لڑنے نہ دیں بلے پہ. پاکستان کے آئین کے مطابق جب کوئی شخص انتخاب جیتتا ہے تو اس کو 3 دن دیے جاتے ہیں کہ وہ کسی جماعت کا حصہ بن جائے, جی, اور اس کے بعد اگر وہ حصہ نہیں بنتا تو ہی از دین ٹریٹڈ ایز این انڈیپینڈنٹ. ہمارے تمام کینڈیڈیٹس یہ قرآن پہ بھی حلف لیں گے, اپنی عزت پہ بھی حلف لیں گے, وفاداری کا بھی حلف لیں گے, پارٹی کے ڈائریکشنز کو بھی فالو کرنے کا حلف لیں گے, اور وہ حلف نامہ جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی آئے گا, اور اس کیو آر کوڈ کا بھی حصہ ہوگا جو وہ اپنے ہر پبلسٹی مٹیریل پہ چھاپتے ہیں, اور وہ ان کے فیس بک پیج پہ بھی ہوگا, وہ ان کے یوٹیوب پروفائل پہ بھی ہوگا کہ جو عہد وہ کر رہے ہیں. اور ان سب کینڈیڈیٹس کو ہدایت ہوگی کہ وہ ایک جماعت جس کا نام میں آج نہیں ڈسکلوز کرنا چاہتا کہ وہ جوائن کریں گے, اور جب وہ جوائن کریں گے
تو ہمیں وہ اپنی 30% سیٹیں بھی مل جائیں گی, اور اس کے بعد جیسے ہی وہ جماعت جوائن کر لیں گے تو ان کے اوپر جو ہے وہ فلور کراسنگ کا قانون بھی لاگو ہو جائے گا. اور جو نہیں کریں گے کس جماعت کو جوائن, تو پھر ان کے وہ ویڈیوز چلائے جائیں گے, اور جب عوام کے اندر وہ کبھی بھی پھر پذیرائی نہیں پائیں گے. دے ول رائٹ آف their پولیٹیکل کیریئر. ابھی آپ نے دیکھا نا راجہ ریاض کے ساتھ کیا ہوا ہے, جی 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 جی. تو ان کو راجہ ریاض سے بھی زیادہ برا حشر ہوگا ان کا. تو دس از واٹ اچھا وی مگر یہ پھر بھی آئی ووڈ لائک ٹو جسٹ میری آبزرویشن یا سمجھ کے مطابق, جو بہت ہی کم ہے آپ سے, آف کورس یو آر اے ویری ویری ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین, مجھے پھر بھی لگتا ہے پتہ نہیں کیوں دیٹ یو نو دس سینیریو آف پاکستان پالیٹکس اینڈ پولیٹیشینز نو بڈی کین بی ٹرسٹڈ. بہت ہی بٹ آئی ریئلی ریئلی ہوپ کہ آپ لوگوں نے سوچا ہوا ہے تو اٹ ورکس آؤٹ فار یو پیپل, کیونکہ وہی بات ہے, ہم کچھ سوچتے ہیں پھر اپوزیشن بھی کچھ سوچتی ہے, پھر اور بھی بہت سارے لوگ کچھ سوچتے ہیں, تو چیزیں بیک فائر کرنے کے بہت زیادہ امکانات بھی ہیں. جی بالکل آپ کہہ رہی ہیں, بالکل درست ہے. وہ کہتے ہیں when the going gets tough the tough will get going. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک ہمارے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا جواب ہم نے دیا ہے. ہر اس مشکل سے نکلنے میں خدا نے, ہم تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے 2 A's are very important, اللہ and عوام. تیسرے اور چوتھے اے پہ ہم یقین نہیں کرتے. وہ کہتے 4 ایسز ہوں گے تو پاکستان میں اقتدار میں آتے ہو, لیکن وہ ہم نہیں بلیو کرتے کہ ہم امریکہ پہ اور آرمی پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے. ہم کہتے ہیں ہمارے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہی ہمارے عوام کے, ہاں وہی ہمارے عوام کے دل میں ڈالتا ہے, اور وہ عوام کے ذریعے ہمیں پذیرائی دلوا رہا ہے. اور الحمدللہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا لیڈر ہے عمران خان, جس کی پاپولیرٹی اقتدار سے ہٹ جانے کے بعد بڑھی ہے. ایکچولی ہٹ جانے کے بعد بڑھی, کیونکہ مجھے لگتا ہے, یہ میرا خود کا اوپینین ہے, کہ اگر عمران خان شاید جس سینیریو میں وہ کام کر رہے تھے, شاید ان کو مواقع نہیں ملے یا کچھ, اگر وہ 5 سال پورے کر لیتے تو شاید ان کی پاپولیرٹی ڈکلائن ہوتی. یہ وہ جو ان کے ساتھ پورا ہوا ہے, اس کے بعد جو انہیں رائٹ دیکھا ہے, یہ تو میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ پاپولیرٹی ڈکلائن ہوتی یا نہیں ہوتی, لیکن اتنی پاپولیرٹی نہیں ہوتی جتنی آج ہے, نہیں ہوتی جتنی ابھی ہے. ہاں یہ تو ٹوٹلی. اچھا نقوی صاحب, ایک اور چیز ہے کہ ایف آئی اے نے عمران خان کو سیکشن 5 آف دی آفیشیل سیکریٹس ایکٹ 1923 کے تحت بک کیا ہے, تو جس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ دیر کین بی اپ ٹو لائک 2 to 14 years of imprisonment and even a death sentence. So do you think that Shah Mahmood Qureshi and Imran Khan will be able to maneuver or get out of this سائفر ایکٹ کا جو پورا ان کے اوپر لگا ہوا ہے, یا اس میں ڈو یو تھنک عمران خان از گوئنگ ٹو میک اے پولیٹیکل کم بیک؟ دیکھیں, عمران خان has already made the comeback. In fact, Imran Khan today is not a leader of Pakistan Tehreek-e-Insaf. He is not a leader of Pakistan alone. He has become the symbol of the Muslim Ummah. After his United Nations speech, he is the most popular leader in the Islamic world. All surveys have indicated that. اور دیکھیں ایک چیز اور یاد رکھیے, اگر کسی ملک میں انصاف ہوتا تو نیشنل سیکیورٹی کونسل نے, جس نے اس سائفر کو ڈی کلاسیفائی کیا ہے, اس کے ہر آدمی کو جو ہے یہی سزا ہونی چاہیے جو سائفر کیس کے اندر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے لیے پرپوز کی جا رہی ہے. اس کے فارن آفس کے جن لوگوں نے بیٹھے تھے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں, ان کو بھی یہی سزا ہونی چاہیے. تو لیکن انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے اس ملک میں. جو لوگ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی, جو جسٹس منیر کے پیروکار ہیں اور جسٹس کارنیلیس کے نہیں ہیں, تو وہاں عدالت جو ہے وہ ایک مذاق بن کے رہ چکی ہے اس ملک میں. تو اس لیے کوئی بھی فیصلہ کر لے, کتنے لوگ جسٹس دلاور کی پیروی کریں گے دنیا میں, تو پھر ان کے ساتھ تھو تھو ہی ہوگی. اس وقت بھی آپ دیکھ لیجئے, یہ بیٹ چھیننے کا فیصلہ جو ہے وہ ہر سرکل میں, ہر بار کونسل میں چلیے, ہم اور آپ تو اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس پہ کمنٹ کریں, لیکن کون سی بار کونسل نے اپریشیٹ کیا ہے کہ دس ہیز بین جسٹس
which is said to be that it should not only be delayed, but it should be done, and when it is done, it should also be seem to be done. تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ justice has been done. Everything is saying that the judiciary has been undone by this decision. نقوی صاحب مجھے آپ ایک اور بات یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان سلاخوں کے پیچھے ہیں اینڈ بہت وزن ہے عمران خان کی بات میں. اگر آپ دیکھیں اینڈ آئی نو یو ول اگری ود می کہ پی ٹی آئی بہت سارے لوگوں کے لیے از اونلی عمران خان. عمران خان کو ہٹا کے الیکشن کیمپین لڑنا اس کے بعد کہ پی ٹی آئی جیت جاتی ہے بہت ہی کمنڈیبل بات ہوگی, مگر عمران خان کو مائنس کر کے آپ لوگ اس جو عوام ہے اس کو موبلائز کیسے کریں گے, آپ لوگ وہ نمبرز کیسے نکالیں گے, مطلب اینڈ ویری ویری امپورٹنٹ اف پی ٹی آئی ونز دی الیکشن who is going to be the Prime Minister of Pakistan if not Imran Khan? Who is going to take Imran Khan's place in PTI کی پارٹی پوزیشن میں؟ دیکھیں پہلی چیز, this battle, if people love Imran Khan, then people also have to think کہ عمران خان کو سب سے جلدی کس طریقے سے آزادی مل سکتی ہے, یہ ظلم اور جبر کس طرح روکا جا سکتا ہے اور ختم کیا جا سکتا ہے. اس کا واحد طریقہ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ووٹ دو. پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئے گی, ظلم و جبر ختم ہوگا اور انصاف اور حقیقی انصاف عدالتیں دینا شروع کر دیں. ہمیں کوئی کنسیشن نہیں چاہیے, ہمیں یقین ہے خود دیکھیے عمران خان خود کہتا ہے کہ میں نے تو کوئی فائدہ اٹھایا ہی نہیں ہے, میں تو شفاف ہوں. دیکھیے کیا کیا ہے, کیا کیس ہے, ایک کیس ہے توشے خانے کا کیس. ٹھیک ہے, اگر عمران خان فارغ کیے جائیں گے تو ساری جماعتیں کے جتنے سربراہ ہیں سب کو ویسے ہی فارغ ہونا چاہیے. عمران خان نے تو پہ چارج کیا ہے کہ انہی نے چیز لی کم قیمت پہ لی. بھائی کم قیمت کا ایسٹیمیشن کس نے کیا؟ بیوروکریٹ نے کیا. پھر انہیں کہا نہیں یہ بھی چارج نہیں ہے, اس نے بیچی زیادہ قیمت پہ, دکھائی کم قیمت پہ. وہ تو ٹیکس فراڈ ہے, اس کی تو سزا کچھ اور ہے اگر آپ ٹیکس فراڈ کی کرتے. چلیے دوسرا کیس لے لیتے ہیں, القادر یونیورسٹی. القادر یونیورسٹی جی اس کے اوپر کیا ہے, عمران خان نے فیوریٹزم کر دیا. بھائی کیا فیوریٹزم کیا؟ سپریم کورٹ کے پاس پورا ثبوت آ گیا کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ پورے کے پورے سپریم کورٹ کے پاس جمع ہے. کیا عمران خان وہ پیسے اپنے گھر لے گیا؟ اچھا نہیں جی, اس نے ملک ریاض سے فیور لے لیا. اچھا جی کیا فیور لے لیا؟ اپنی ذات کے لیے؟ نہیں اپنی ذات کے لیے تو نہیں رہا. القادر ٹرسٹ ایک اسلامک یونیورسٹی بنانے کی زمین اور میں بھی کچھ چندہ ملک ریاض صاحب نے دے دیا. تو بھائی عمران خان کی جیب میں تو نہیں گیا. عمران خان کے اوپر کیسا کرپشن کا چارج؟ کبھی عمران خان نے چھپایا کہ میں اس کا ٹرسٹی نہیں ہوں؟ اس قسم سے تو جو تحائف بلاول ہاؤس سمیت لاہور کا جنہی نے وہ لیا ہے ملک ریاض سے, وہ بتا دیں کیا ملک ریاض جو ہیں وہ پارٹنر نہیں ہے آصف دراجی کے بیریا ٹاؤن میں؟ کہہ دیں کہ نہیں ہے. دیکھیں اب وہ جتنے لوگ ملوث ہیں وہ سب ہے. عمران خان کو ماشاءاللہ سے الحمدللہ 3 کینسر ہسپتال بنانے کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی دعائیں, اور نمل یونیورسٹی بنانے کا. پاکستان میں پہلی دفعہ 2 جماعتی نظام کو چیلنج کر کے اس کو توڑ کے 3 جماعتی نظام کر دیا, اس کا کریڈٹ ہے. پاکستان کے عوام نے جس طرح کووڈ کی مشکلات میں عمران خان نے غریب کو مرنے نہیں دیا, وہ کتنا بڑا کریڈٹ ہے. پاکستان میں ٹورزم انڈسٹری کو جو پروان دیا اس سے کتنی نوکریاں ملی. پاکستان کی معیشت کو 17 سال کے بعد 2 مسلسل سال 6% گروتھ دی. پاکستان کی معیشت میں ہائیسٹ ایکسپورٹ فگر عمران خان کے دور میں آئی. پاکستان کی معیشت میں ہائیسٹ ریمیٹنس فگرز عمران خان کے دور میں آئیں. تو عمران خان کے اندر کامیاب جوان جیسے پروگرام اور ایزی صحت کارڈ, یہ وہ انتظامات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام بار بار چاہتے ہیں کہ عمران خان حکومت میں. اچھا نقوی صاحب ایک چیز ہے, یہ آپ سے تو لنکڈ نہیں ہے,
بٹ کیونکہ اتنی زیادہ کنٹروورسی کا باعث ہے اینڈ یو آر اے ویری کلوز ایڈ ٹو عمران خان، میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ جو بشرا بی بی کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے بہت ملیشیسلی، اینڈ آئی ڈو ناٹ اگری ود یہ پرسنل اٹیکس آن پالیٹکس، چاہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہو، چاہے وہ کلثوم نواز ہو، آئی ڈونٹ اگری ود اٹ، چاہے وہ مریم نواز کی کوئی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کریں، چاہے عمران خان، چاہے کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر کی ذاتی زندگی کو ایسے لانا فور فرنٹ میں، اٹس ویری شیم فل، اور یہ ہم نے ہر کسی سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے اینڈ اٹ از رانگ. مگر بشرا بی بی کو انفارچونیٹلی ایک بہت ہی ملیشیس کیمپین کی طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ واٹ از عمران خان's ٹیک آن دس انٹائر، ہاؤ ڈز ہی فیل اباؤٹ اٹ؟ یہ کوئی پیغام ہے عمران خان کی طرف سے جو لوگوں تک پہنچنا چاہیے، یا ان کو پرسنلی فرح گوگی کا تو ہے، اب شی از ناٹ کلوزلی لنک ٹو ہیم، بٹ وہ ان کی وائف ہیں جن کے بارے میں اسپوکن ویری ہائیلی آف، اور ہم نے بشرا بی بی کو یا تو ان کے اپوزیشن کے منہ سے ان کے بارے میں باتیں سنی ہیں، یا عمران خان کے منہ سے، جو عمران خان بہت اچھی بات کرتے ہیں اور اپوزیشن نے ان کو اتنا ایول پینٹ کیا ہوا ہے. تو واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دیٹ اینڈ ہاؤ ڈز عمران خان فیل اباؤٹ دس؟ دیکھیے obviously what would any husband feel about if anything wrong is said about his wife? Very hurt. اچھا کیا یہ عمران خان کے ساتھ پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے اتنا تنگ کیا گیا تھا عمران خان کو کہ جمائمہ کے اوپر کیا کیا چارجز نہیں لگائے تھے کہ شی از ٹرائنگ ٹو اسٹیل پاکستان's ٹریجرز، کہ وہ ٹیکسلا کے آرٹیفیکٹس کو جو ہے وہ لے کے چوری کر کے لے کے جا رہی ہیں. اتنا تنگ کیا کہ شی لیفٹ پاکستان. And when Imran Khan said that I can't leave my country, that marriage broke up. عمران خان کو کیا نہیں کہا گیا؟ یہودی لابی کا ایجنٹ. بھائی if a girl has converted to Islam and marries a Pakistani and a Muslim, how does she become an agent of Israel? کوئی لاجیکل سینس نہیں تھا. لیکن ملا خاص طور پہ ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر اسلامی جماعتوں نے کوئی کسر تو نہیں چھوڑی. آج بھی اب پورے وہی پارٹیاں جو ہیں اس عمران خان کے بارے میں بڑے فخر سے کہتی ہیں کہ اس نے جس طریقے سے یو این اسمبلی میں تقریر کی ایسی کسی نے نہیں کی. تو بھائی آج وہ نبوت کا چاہنے والا، وہ ریاست مدینہ بنانے والا، تم کے خواب دکھانے والا کہ ریاست مدینہ بنائیں گے، کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی کہ میری ریاست میں انصاف ہوگا، ہر جگہ میرٹ ہوگی، تو اس نظام کو لانے کی کوشش کرنے والا، اس کو جس طرح سراہنا چاہیے وہ قوم نہیں سراہتی. اور اس کی بیگم جو کہ 5 وقت کی نمازی بھی ہے، جو حجاب بھی کرتی ہے، جو سیاست میں جس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، جس کو پتہ نہیں کس طرح جوڑ کے سیاسی اس کا دکھا رہے ہیں، وہ جائز نہیں ہے. دیکھیے باقی میں فرق ہے. آپ نے کہا نا جو شخص بھی سیاست میں آتا ہے اور سیاست میں کوئی عملی کردار ادا کرتا ہے تو پھر اس کے کردار کے اوپر لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں. اگر میں سیاست میں ہوں اور میں خواتین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتا، یا میں اپنی ازواج کو، جو کہ میری صرف ایک ہی ہے تو لفظ ازواج میں کسی اور وجہ سے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ وہ نسبت سمجھ جائیں گی کہ کس طرف کہہ رہا ہوں. اگر وہ برابری کا سلوک نہیں کر پاتا تو وہ ڈسکس ہو سکتا ہے. اگر میری بیٹی سیاست میں آ جائے اور وہ میری بیٹی بھی اور سیاست میں ہر کسی کے اوپر ازرا سرائی کر رہی ہو، جو چاہتا ہے کہتی ہو، تو یہ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ کیونکہ میری بیٹی ہے تو دوسروں کو اس کے اوپر کوئی کمنٹ کرنے کی رائٹ نہیں ہے؟ نو. اف یو لیو بائی دا سورڈ you also have to face the sword and you can also die by the sword. تو مریم کا پیرالل آپ بشرا بی بی کے ساتھ جوڑ ہی نہیں سکتے. she is a non-political figure while مریم نواز is a political figure. اچھا نقوی صاحب، اینڈ میں بس 2 چیزیں رہ گئی ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے May 9th، ویری کنٹروورشل آئی تھنک وچ ہیز کاسٹ دا موسٹ پرابلم ٹو پی ٹی آئی، جو کہ وہ فیس سے ہی چلی گئی. What do you have to say about May 9th? How much was PTI involved in it? How much do you think it is؟ کتنا آپ کو لگتا ہے کہ الزام ہے، کتنی آپ کو لگتا ہے انوالومنٹ ہے؟ اور May 9th کے بعد جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں، جتنے بھی May 9th کے انسیڈنٹ کے بعد جتنے بھی پولیٹیکل پی ٹی آئی کے پارٹی ممبران تھے جنہوں نے پارٹی چھوڑی ہے، ان کو کنڈیم کرتے ہوئے اینڈ اکنالجنگ دیٹ پی ٹی آئی واز اے پارٹ آف اٹ.
Do you agree with it? And what do you have to say to the people جنہوں نے, جیسے اسد عمر بہت ہی نون فیس آف پی ٹی آئی, پرویز کھٹک, یہ سب چھوڑ کے گئے ہیں, ان کے بارے میں ہاؤ ڈز دا پارٹی فیل اینڈ واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دس؟ دیکھیں, پہلی چیز یہ ہے, میں کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کو تاریخ کے آئینے میں جو شخص بھی دیکھے گا کہ تحریک انصاف 1996 میں وجود میں آئی, اپریل کے مہینے میں. 9 مئی سے پہلے یہ بتا دے کہ کتنے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں پی ٹی آئی نے. تاریخ کے سب سے بڑے بڑے جلسے پی ٹی آئی نے کیے, سب سے بڑے بڑے اجتماعات پی ٹی آئی نے کیے. پی ٹی آئی نے کیا توڑ پھوڑ کی ہے؟ کیا ان کے سر کے اوپر 9 مئی کو جنون آنا تھا؟ ایک پارٹی کی حقیقت ہے. ہم تاریخی طور پہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ورکر سے کہتے تھے کہ جلسہ ہوگا پتہ نہیں ٹوٹے گا. کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی آج تک ہم نے, نہ پبلک پراپرٹی کی نہ پرائیویٹ پراپرٹی کی. ہم رائیونڈ کے باہر جلسہ کر کے آئے ہیں, تاریخ کا سب سے بڑا. کیا ہم جاٹی عمرہ پہ جا کے حملہ نہیں کر سکتے تھے اس دن؟ نہیں کیا. ہم دھرنا بیٹھے رہے, کتنے دن بیٹھے. ہمارے لوگ نہیں گئے تھے, وہ طاہر القادری صاحب کے لوگ گئے تھے جو اسمبلی کے اوپر گئے تھے, وہ ہمارے ساتھ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے. پی ٹی آئی نہیں تھی, پی ٹی وی کے پہ ہم لوگ نہیں گئے تھے. اس پارٹی نے کبھی بھی وائلنس کو نہیں پروموٹ کیا, نہ ہم نے کبھی اپنے لوگوں کو سپریم کورٹ پہ, جیسے طارق عزیز صاحب اور ان کے ساتھ لوگ جو پی ایم ایل کے تھے, انہی نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا. یہ ہم نے تشدد سیاست سے ہمیشہ دور رکھا ہے. آپ دیکھیے تو نقوی صاحب ایک منٹ دیتے, میں آپ کی اس بات پہ گیا. 9 مئی کہاں سے شروع ہوا؟ لبرٹی سے, چوک سے. کور کمانڈر کا گھر 8.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ. لوگ ہوائی جہاز پہ نہیں آ رہے تھے, موٹر سائیکلوں پہ نہیں آ رہے تھے, پیدل چل کے آ رہے تھے. کدھر ہے آئی جی پنجاب؟ ان کا جواب دیں کہ انہوں نے پولیس فورس کیوں نہیں کھڑی کی اور راستے میں رکاوٹیں کیوں نہیں دی. چلیے, رکاوٹیں نہیں دی بھائی, ٹیئر گیسنگ کی نہیں کی. اچھا جی چلے بھائی, ٹیئر گیس بھی کسی وجہ سے نہیں آئی. واٹر کیننز کہاں استعمال کی گئی؟ وہ کیوں نہیں استعمال کی گئی؟ کوئی مزاحمت کی آپ نے؟ اتنا بڑا غور آ رہا تھا, آپ سب پسپا ہو کے اپنی بیرکوں میں بیٹھ گئے. چلے جی, کنٹونمنٹ ایریا میں آج بھی آپ لاہور کنٹونمنٹ میں داخل ہونے کی کوشش کریں, کتنے لوگ روکتے ہیں آپ کو؟ خود کور کمانڈر, اس نے کوئی ایس او ایس کال دی؟ کیا آرمی کے لوگ نہیں رہتے لاہور کینٹونمنٹ میں؟ کیا وہ موبلائز نہیں ہو سکتے 3-4 گھنٹے میں؟ Why was nothing done? اور میں آج کہہ رہا ہوں, اگر پی ٹی آئی کا جو ورکر کی تصویر آئے گی جو اس میں انوالوڈ ہے, ہم کہتے ہیں اسے سخت سے سخت ترین سزا دی جائے. But don't condemn the whole party. We are not responsible for it. We deny it. We can promise, we can take an oath that we will never, never, ever indulge in such activities. Neither we have indulged in the past, nor will we do in the future. Why is the army chief not willing to talk to us? Why are they not ready for a dialogue? Because everyone knows who is driving the politics of Pakistan. تو میرے خیال سے یہ ملک کے ساتھ انجسٹس کیا جا رہا ہے, اور ہم اب اس کی ریزسٹنس کا سمبل ہے. اور جو لوگ چھوڑ جی پی ٹی آئی نہیں انوالوڈ, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں اگر انوالوڈ ہے تو ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. وی ول ناٹ شیئر. لیکن ایز اے پارٹی ڈیڈ وی وانٹ اٹ ٹو ہیپن؟ نو. دیٹس دا ڈفرنس. اگر کسی کا انڈیویجول ایکٹ ہے تو پہلے تو پولیس کو پکڑ کے سزا دو کہ ویئر ور یو, اور اس کے بعد اس آدمی کو بھی پکڑ کے سزا دو کہ آپ نے یہ کیا کیوں. دونوں چیزیں کریں. اگر پی ٹی آئی اس کو کنڈیم نہ کرے, اس آدمی کی سپورٹ میں کھڑے ہوں تو پی ٹی آئی کو. اب جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے, بھائی دیکھیے اس ملک کے اندر سب لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی جو عمران خان ڈسپلے کر رہے ہیں,
اور یاسمین راشد کر رہی ہیں, اعجاز چودھری کر رہے ہیں, میاں محمود کر رہی ہیں, صنم جاوید کر رہی ہیں, اور بے تیاشا لوگ کر رہے ہیں کہ کھڑے رہیں. جہاں ان کی مثال آپ نہیں دے رہی تو ان کی مثالیں بھی نہیں دیں جو بھاگ گئے, جو پریشر نہ لے سکے. اس سے کہ people who succumb to blackmail are those people, generally speaking, not all, who have got skeletons in their closet. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہے, اس بات ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو عمران خان سے اختلاف رکھتے تھے کچھ ایکشنز پہ. فار ایگزامپل, وہ نہیں بلیو کرتے تھے کہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دینا, نیشنل اسمبلی سے میں نہ بیٹھا جائے اور ریزائن کر دے, یا اس کے بعد پنجاب اسمبلی یا کے پی اسمبلی سے ریزائن کرنا. They had a difference of policy and they said کہ now جب اتنی difference of policy ہو گئی ہے تو if they don't want to, while I believe کہ what Imran Khan has done for this country by these steps, he has brought to the forefront the real history and politics of Pakistan. وہ عوام کو شعور دلوا دیا ہے. اگر یہ اقدامات عمران خان نہیں کرتا تو اگلے 10 سال تک پاکستان کی تاریخ کے اوپر سے تاریخ مطلب ڈارک پالیٹکس would have never been exposed. This is what Imran Khan has done. This is why Imran Khan is the most popular leader of Pakistan today. Because he has given knowledge to the people of Pakistan. ان کا ویژن کھول کے رکھ دیا ہے, حقائق میں سے پردہ ہٹا دیا ہے. جو گھنونا چورا پاکستان کی سیاست کا ہے, موروثی سیاست کا ہے, جو سیاستدانوں کے کردار ہیں, آج وہ سب کے سامنے آیا ہو گئے. اور اس نے اس مشکل امتحان میں سے اس کی پارٹی جو نکل رہی ہے اس میں سے اس نے جو چھاننی سے کر کے اس چھنی پہ جو سیاستدان رہ گئے چھان بورے کی طرح, وہ اس پارٹی کا ایک ایسا اثاثہ ہے جس سے پاکستان کی آئندہ کی حکومتیں بنیں گی. اچھا نقوی صاحب, in my end note یا question, I was actually going to come to یاسمین راشد صاحبہ, اور آپ نے جو باقی سارے نام مینشن کیے اس میں ایک آپ بھی ہیں. آپ بھی آف کورس اولڈ ایج کا شکار ہیں. یاسمین راشد آلسو ہیز ہیلتھ ایشوز, اور اس سب جیسے آپ ہاؤس اریسٹ میں ہیں, آپ کے ایم شور ہاسپٹل وزٹس ہوں گے. اور ایک چیز میں بہت ویری ویری کمینڈیبل آف آل یو پیپل انکلوڈنگ عمران خان, کہ جب بھی یہاں پہ کبھی کسی پولیٹیکل فگر کو کوئی ایسی سختی آئی ہے, وہ ہمیشہ ملک سے باہر بھاگا ہے, کوئی بہانہ کیا ہے. میں نے کبھی کسی لیڈر کو, کوئی بھی ہو, اس کو میں نے یہاں پہ بیٹھ کے کیسز فیس کرتے, چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو, ان پہ بھی ناجائز کیسز ہوتے ہوں گے آئی ایم شور. ہر چیز میں پالیٹکس میں کچھ بھی بلیک اور وائٹ نہیں ہوتا, دیر آر لاٹ آف گرے ایریاز, مگر اس کے باوجود بھی ہمیشہ بھاگے ہیں اور آپ لوگ فیس کر رہے ہیں. تو پہلے تو مجھے یہ بتائیں کتنا آسان ہے یہ, یا کتنا مشکل ہے یاسمین راشد کے لیے, آپ لوگ کی آپس میں بات ہوتی ہوگی, یا آپ کے لیے, آپ لوگ کے ہاسپٹل وزٹس اور یہ سب آپ لوگ کیسے مینیج کر رہے ہیں سب کچھ, اور کب تک آپ لوگ کا ارادہ ہے کہ ہم کھڑے رہیں گے یا فائٹ کریں گے, یا ٹل دی اینڈ آف یور بریتھ یو ہیو ڈیسائڈیڈ کہ کچھ بھی ہو جائے وی آر اسٹینڈنگ بائی دس اینڈ وی ول اسٹینڈ بائی دس نو میٹر واٹ ہیپنس اینڈ یو آر گوئنگ ٹو سپورٹ عمران خان؟ دیکھیں بی بی, I can very clearly talk about myself more than other people. I am a cancer survivor. I had throat cancer. Oh. You want to see the effect of my throat cancer? Because when they did extreme dose of it, was in the 3rd stage. Oh. I was I'm in so the 3rd sorry stage. to hear about that. No, it's history now. It's 2 years old now. But I was it was in May. It was exactly 1 year from the time when my treatment had ended that I went into prison. Just look at my mouth. Can you see the condition of my mouth? Yes. I have lost my teeth. I don't make saliva in my mouth. Oh. تھوک ہی نہیں بنتا. جب تھوک نہیں بنتا مجھے کھانے میں بڑی دقت ہوتی ہے. نہ ہسپتال میں میری مرضی کا کھانا بنتا ہے, نہ جیل میں میری مرضی. میں مسالہ نہیں کھا سکتا تھا. میں 2 مہینے جو میرا گزارا ہوا ہے وہ انڈوں پہ ہوا ہے, اور میرا گزارا دہی پہ ہوا ہے یا فروٹس پہ ہوا ہے, بیکاز مسالے کے بغیر وہاں نہ ہسپتال میں کھانا بنتا تھا نہ وہ بنتا تھا. آپ میری 15
जुलाई वाली तस्वीर अगर देख लेंगी, जब मैं लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के लिए वोट देने आया था, तो मैंने अपना मेरा वज़न जो कैंसर से पहले था और जो कैंसर के बाद और जो अस्पताल और जेल में घटा, वो मेरा वज़न 40 किलो से ज़्यादा घटा। ओह, That was the kind of weight I had lost. जितनी मुझे अस्पताल के अंदर स्किन डिजीजेज हो गई हैं, वो अभी तक आज मुझे 5 महीने अपने घर में कैद हुए हो गए। मुझे डॉक्टर्स के पास हर महीने अपने चेकअप्स के लिए जाना पड़ता है, जो कि मुझे नहीं मिल रहा इस वक्त। मेरे इसी तरह डॉक्टर यास्मीन हू इज ओल्डर देन मी, शी also was a cancer sufferer. I've got 2 other colleagues and friends of PTI who were very close to me, who are of my age or older than me, Ijaz Chaudhary and Mia Mahmood Rashid. They are also people in their 70s. They are standing by today. And I think so, बुढ़ापे के अंदर आराम भी चाहिए होता है, कंफर्ट भी चाहिए होती है, जो ज़िंदगी भर आप जिसके आदी हो चुके होते हैं। ये बात मैं नहीं कहता, ना मैं बड़ा बोल बोलना चाहूँगा कि मैं हमेशा हर सूरत में खड़ा रहूँगा। मैं आप सबसे, आपके नाज़रीन से सिर्फ यही कहता हूँ कि आप मेरे और मेरे इन साथियों के लिए दुआ करें कि हमने जिस इस्तकामत से खड़े हैं, अल्लाह मियाँ हमें तौफीक दे कि हम इसी इस्तकामत के साथ, हक़ के साथ खड़े हों। और अगर हम हक़ पे ना हों तो हमें वो फ़हम दे दे, हम समझते हैं कि हम हक़ के साथ खड़े और हमें इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने रब के सामने जब पेश हो और हमारा हिसाब किताब का जिस दिन हो, तो हम अपने अमाल में ये कह सके कि या रब, हमने तेरे हुक्म के लिहाज से हम हक़ पे खड़े रहें, हम हक़ पे खड़े रहें। Amin, and I really hope Pakistan can, is able to see a happier, brighter and a more stable future. बहुत सफ़र किया है इस मुल्क ने सब चीज़ों के साथ। अल्लाह करे कि लोगों को हिदायत मिले, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, और सब मिलके पाकिस्तान का सोचें। बस एक लास्ट चीज़, नकवी साहब, अगर आप अपनी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें, और आप अगले 5 साल में PTI को कहाँ देखते हैं? PTI क्या चली गई है, या PTI विल इंशाल्लाह आप लोग के हिसाब से विल बी बैक विद अ मच लार्जर फोर्स एंड पावर, या दिस वाज इट फॉर PTI? आपका क्या ख्याल है? ये मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जितने आपके सुनने वाले, उनसे एक गुजारिश है, वोट ज़रूर देना, घर पे नहीं बैठना। 8 फरवरी को निकलना, दोस्तों को लेके निकलना, घर वालों को लेके निकलना, वोट डालना। वोट डालना वो जिनको कैदी नंबर 804 हिमायत कर रहा हो, और अगर तुम भूल जाओ कि कैदी नंबर 804 ने किसकी हिमायत की है, तो वो जो गधा शेर की खाल ओढ़ के अपना निशान शेर लिए बैठा है, शेर पे मोहर कभी ना लगाना। इससे कि यही वो है जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा है, और ये जो इस वक्त जद्दोजहद है, वो पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश का इजहार करना है कि हमें आइन की बालादस्ती चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट की नहीं। तो दैट वाज द मैसेज। जी, बस आखिरी चीज़ के where do you see PTI in the next 5 years? PTI है या PTI ख़त्म? PTI बनी थी ख़त्म नहीं होने के लिए, PTI रहेगी। हम इंशाल्लाह अपने इंटर पार्टी इलेक्शन जल्द कराएंगे, दोबारा रजिस्टर होगी। इमरान खान साहब को अल्लाह मियां लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, वो हमारे फाउंडिंग चेयरमैन भी हैं और लाइफ लॉन्ग चेयरमैन भी हैं। हम दोबारा, हमारी ख्वाहिश है उनको रहा भी देखें और उनको वो दोबारा वज़ीर आज़म की कुर्सी पे देखें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आइडियल्स के लिहाज से जब तक और आइडियालॉजी पे चलती रहेगी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम में उसकी मकबूलियत और पजीराई रहेगी। लोग आते जाते रहेंगे, पार्टियाँ अपनी जगह रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आइडियालॉजी है। रियासत मदीना का ख्वाब ऐसा अजीम ख्वाब है कि मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर रियासत मदीना जैसी हुकूमत बने। थैंक यू नकवी साहब, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर टाइम। आपने अपने हाउस अरेस्ट के दौरान अपनी तबीयत को देखते हुए, नासाजी तबीयत के साथ भी आपने हमें इतना वक्त दिया। आपकी कमिटमेंट दिख रही है, आपकी स्ट्रेंथ दिख रही है। मे अल्लाह ईज़ इट फॉर यू पीपल एंड मेक यू सक्सेसफुल इन योर मिशन।